کیا عذاب ختم ہو گیا؟ نہیں، عذاب ابھی بھی ختم نہیں ہوا، عذاب جاری ہے۔ ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سمود نے، اس قوم نے، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سمود پر پھٹکار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آگے قرآن کی آیت کا مفہوم سنیے، وہ ایک چال چلے، اپنے طور پہ تو بڑی اسٹریٹجی تھی نا ان کی کہ اونٹنی کو یوں مار دو، صالح علیہ السلام کو یوں شہید کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ ایک چال چلے، ہم بھی ایک چال چلے۔ صالح علیہ السلام نے ایک بات کہی، کہا گھروں کو جاؤ، گھروں کو جاؤ، 3 دن انتظار کرو۔ ان کو مزید یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہونا۔ کہہ رہے تھے کہ اگر اونٹنی کے ساتھ کچھ زیادتی کی تو عذاب آئے گا، ہم کہہ رہے ہیں لے آؤ عذاب، یہ کہہ رہے ہیں 3 دن بعد کچھ نہیں ہونا، اس کا مطلب حضرت ٹھیک۔ اب دن ڈھلا، رات آئی، اگلی صبح ہوئی، پہلا دن آ گیا، پہلا دن۔ اب ایک طرف صالح علیہ السلام کی یہ وارننگ ہے کہ 3 دن بعد دیکھیں گے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف ایک نیا منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے۔ وہ کیا؟ انہی میں سے ایک بدبخت گروہ کیا کر رہا ہے؟ ناقۃ اللہ کو قتل کرنے کے بعد اب نبی اللہ کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یعنی کیا؟ اب یہ صالح علیہ السلام، اب صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے ان کی جرت دیکھی، ناقۃ اللہ کو قتل کر چکے، اب نبی اللہ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ کس انداز سے صالح علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ و مفہوم ہے، انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا، ہم رات کو اس پر، یعنی صالح علیہ السلام، ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون مار دیں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یعنی یہ پلاننگ ہوئی، آپس میں عہد و پیما ہوئے، وعدے ہوئے، قسمیں کھائی گئی کہ صالح علیہ السلام کے گھر جائیں گے، رات میں حملہ آور ہوں گے، ان کو شہید کر دیں گے، اور بعد میں کہیں گے ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ہم بالکل بے خبر ہیں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ سو اب بستی کا عالم کیا ہے؟ بستی کا عالم یہ ہے کہ ناقۃ اللہ شہید ہو چکے، ناقۃ اللہ کو مار دیا، نبی اللہ کو شہید کرنے چل پڑے، اور صالح علیہ السلام 3 دن کی وارننگ دے چکے ہیں۔ اب یہ ایک گروہ ہے، یہ اپنے مقام سے نکلا ہے، اس کو یقین ہے کہ 3 دنوں میں کچھ نہیں ہونا، یہ اپنے اسی مکروہ ارادے سے اللہ کے نبی کی رہائش گاہ کی طرف جا رہا ہے، صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب جا رہا ہے، مقصد ہے صالح علیہ السلام کو شہید کرنا۔ اب یہ لوگ اسی مقصد کے تحت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچے ہیں، اب گویا اپنی ایک فائنل منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کس انداز سے صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ آور ہونا ہے، تاکہ آج یہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ پہلے اس اونٹنی نے پریشان کیا ہوا تھا، اس کا کام تمام کر دیا ہے، اب اللہ کے نبی کو شہید کر ڈالو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب کھڑے ہیں، قتل کی فائنل پلاننگ کر رہے ہیں کہ اچانک کیا ہوا؟ آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے، پتھروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مزید پتھر برسے، مزید پتھر برسے، اتنے پتھر برسے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر ان سارے گروہ کو جو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے آیا تھا کچل کر ہلاک کر ڈالا۔ معاملہ ختم ہو گیا ان کا۔ وہیں صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب ہی وہ گروہ جو ان کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اتنے پتھر برسے، کچل کے مار دیے گئے، بات ختم۔ اب بستی میں ایک نیا واقعہ ہو گیا، اس کا مطلب ارے یہ کیا ہوا؟ یہ جو صالح کا کام تمام کرنے گئے تھے، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں تو شہید کرنے گئے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بستی میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ پتھر کہاں سے برسے، یہ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ کو یاد ہے نا، صالح علیہ السلام نے کہا تھا 3 دن گھروں میں جاؤ، 3 دن کی وارننگ ہے، 3 دن بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سوئے، صبح اٹھے، جاگنا شروع ہوئے، یہ پہلا دن ہے۔ ایک شخص نے بیدار ہونے کے بعد ایک عجب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ وہ سویا تو صحیح سلامت تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والے بھی سوئے تو صحیح سلامت تھے۔ جب وہ اٹھا ہے، اس نے اپنے گھر والے کی طرف دیکھا ہے، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس نے دیکھا اس کے گھر والے کا چہرہ کچھ زرد ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، اگنور کیا ہوگا کہ کوئی بیماری یا کچھ ہو گیا ہوگا۔
اس شخص کی حیرت مزید بڑی اس وقت جب وہ اپنے گھر والے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا. اس کا گھر والا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. ارے تم مجھے کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ تمہارا چہرہ بھی زرد ہوا ہوا ہے. ابھی یہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, باقی گھر والے دیکھ رہے ہیں, باقی گھر والے ان دو لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں. ارے تم ہمیں کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ دونوں کے چہرے زرد ہوئے ہوئے. یہ ان سے بات کر رہے ہیں, ارے لیکن چہرے تو تم لوگوں کے بھی زرد ہوئے ہوئے. اب یہ کنبا اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ یہ ہم گھر والوں کو ہو کیا گیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ شہر کے باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر ہیں. ارے تم سب کیوں باہر ہو؟ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, سب حیران ہیں, سب پریشان ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں. ابھی 3 دن ہوئے نہیں ہیں, یہ پہلے دن کا آغاز ہے. سب کے چہرے زرد ہو گئے. آپ یہ سوچیں کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا نا, کہ ایک بستی ہے, سارے بستی والوں کے چہرے زرد ہو گئے. یہ کیسا خوفناک منظر ہوگا. یعنی اگر میرے آپ کے ارد گرد بھی کبھی ایسا ہو جائے, کبھی ایسا اگر ہم آگے بڑھیں, کبھی ایسا ہو میرے آپ کے ارد گرد, پھر ممکن ہے کچھ لوگ خیال کریں کہ وبا کی وجہ سے ایسا ہو گیا. بہرحال اب یہ پہلا دن, یہ کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا. شہر کی یہ کیفیت رہی, کسی طرح دن کٹا. ظاہر ہے دن بھر یہی موضوع رہا ہوگا زیر بحث, اور کیا بات ہوئی ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے. اللہ اللہ کر کے رات ہوئی, سو گئے سب. اگلا دن آیا, یہ دوسرا دن ہے, کہتے ہیں جمعے کا دن تھا. اب کیا ہوا؟ جو چہرے زرد تھے وہ ٹھیک ہو گئے؟ نہیں, جو چہرے زرد تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اب جب صبح قوم بیدار ہوئی ہے, سب نے ایک نیا منظر دیکھا ہے, سب پھر ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے. کیا سب ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے ہم تو سمجھے تھے کہ جب صبح سو کر اٹھیں گے تو چہرے ہمارے ٹھیک ہو گئے ہوں گے, چہرے ابھی تک زرد ہیں؟ نہیں, اب سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے تمہارا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے. وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ ارے تم مجھ سے کہہ رہے ہو, چہرہ تو تمہارا بھی سرخ ہو رہا ہے. پھر پوری قوم جمع ہوئی, سب کے چہرے سرخ ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچئے سارا شہر, بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, سب کے چہرے پہلے دن جو زرد ہو گئے تھے اب سب کے چہرے سرخ ہو گئے. اب خوف کا عالم اور بڑھا. اب ممکن ہے صالح علیہ السلام کی وارننگ بھی یاد آ رہی ہو کہ کیسے انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ, 3 دن انتظار کرو, ابھی اپنے گھروں میں جاؤ. ہم تو کہہ رہے تھے کہ لاؤ عذاب, وہ کہہ رہے تھے نہیں جاؤ گھروں کو جاؤ. 3 میں سے 2 دن گزر گئے. وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگوں کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے, اب لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ پہلے دن سرخ ہو گئے, اب کیا ہوگا. بہرحال یہ دوسرا دن بھی کسی نہ کسی طرح سے ڈھلا. ظاہر اور کیا بات ہوئی ہوگی اس دن اس شہر میں, اس کے علاوہ رات آئی. اگلا دن آیا, کہتے یہ ہفتے کا دن تھا, یہ تیسرا دن ہے. ہفتے کے روز قوم بیدار ہوئی, پتہ نہیں وہ سوئے بھی ہوں گے یا کس حالت میں, کیا عجب ماجرا ہوگا. ہفتے کا دن ہے, تیسرا دن ہے, سب اٹھے. اب اٹھ کے کیا دیکھا؟ کیا سب کے چہرے ٹھیک ہو گئے؟ نہیں. کیا سب کے چہرے سرخ رہے؟ نہیں. ارے پھر کیا ہوا؟ اب جب سب اٹھے ہیں, سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے, عجب نظروں سے دیکھا ہے, اب خوف سے کانپ رہے ہیں, اب ڈر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اب کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ اب کیسے بتائیں کہ اب کیا ہوا ہے, کیوں اب کیا ہوا ہے. وہ چہرے جو پہلے دن زرد ہو گئے تھے, وہ چہرے جو دوسرے دن سرخ ہو گئے تھے, آج یہ چہرے سیاہ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی پہلے سے بھی زیادہ خوفناک منظر, سب کے سب چہرے سیاہ, سب کے سب چہرے سیاہ ہو گئے. یہ تیسرا دن ہے. میں داستان کو تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. صبح ہوئی, دوپہر ہوئی, شام ہوئی, یہاں تک کہ صالح علیہ السلام کی دی گئی مہلت تمام ہوئی. 3 دن ہو گئے نا. اب کوئی کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا, بستی والا, لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, چونکہ سب نے بڑے خود تو سب نے کہا تھا, اتنے ترم خان بنے ہوئے تھے کہ قرآن میں آیت آئی کہ سب نے کہا کہ صالح علیہ السلام ذرا وہ عذاب تو لے آئیے جو آپ کہہ رہے تھے, وہ لے آئیے نا عذاب, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, سب ایک دوسرے کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوگا, چہرے تو سیاہ ہو گئے. یہ وہ عذاب تھا جس کا صالح علیہ السلام ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے چہرے ایسے ہو گئے, اب ہمیں اس عالم میں رہنا پڑے گا, اب ہم ساری زندگی ایسے بسر کریں گے ان سیاہ چہروں کے ساتھ. پوری بستی کے والوں کے ہر بندے کا چہرہ عجیب و غریب رنگت کا ہوا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر جب میں سیاہ بھی کہہ رہا ہوں تو یہ سیاہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ ان معنوں میں سیاہ نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں ظاہر ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں نیشنلٹیز کے حساب سے, یہ نہیں ہے. یہ ایک ہیبت ناک ہے معاملہ, یہ عذاب کا معاملہ ہے. تو اب کیا ہوگا؟
اب کیا ساری زندگی اس طرح گزار رہی ہوگی؟ ورنہ وہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگتیں دی ہیں، ہر رنگ میں اپنی خوبصورتی ہے. یہ عذاب کے عنوان سے بات ہو رہی ہے، ہیبت ناک بات ہو رہی ہے. اب ساری زندگی ایسے گزاریں گے؟ یہ تھا صالح علیہ السلام کا عذاب. کیا یہ تھا صالح علیہ السلام کا عذاب؟ جواب تھا نہیں، یہ عذاب نہیں تھا. یہ تو عذاب کا آغاز بھی نہیں تھا. پھر کیا مطلب؟ اب کیا ہونا ہے؟ عذاب تو ابھی آنا ہے. اب آپ یہ سنیے، لیکن اس سے پہلے سنیے بستی کا یہ عالم ہے. وہاں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ صالح علیہ السلام اپنے کچھ اہل ایمان کو ساتھ لیا، صالح علیہ السلام بستی سے کوچ کر گئے ہیں. اب اللہ کا نبی بستی سے چلا گیا ہے. اب بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اب آپ یہ سنیے. جن کے چہرے زرد، سرخ اور سیاہ ہو گئے تھے، اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک لوگوں نے دیکھا ادھر اللہ کا نبی زمین سے نکلا ہے، ادھر زمین اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوئی ہے. اب یہ لوگ اپنی جگہ پر ہلنا شروع ہوئے. اب یہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. آپ کو یاد ہے نا، یہ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کے اندر ان کے گھر ہوتے تھے. اب یہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہ کر لرزنے لگے. اب انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بلند و بالا پہاڑ جن کے اندر ان کے مکانات تھے. مکانات بھی کیا تھے؟ وہ بلند و بالا پہاڑ جن کے اندر ان کے محلات تھے. اب وہ پہاڑ اپنی اپنی جگہوں سے ہلنا شروع ہوئے. گویا وہ پہاڑ خود انہی مکانات پر گرنا شروع ہو گئے. لوگ قبروں میں دفن ہوتے ہیں، لوگ پانی میں غرق ہوتے ہیں. قوم سمود وہ بدبخت ترین قوم تھی جو پہاڑوں میں دفن ہو گئی. ان کو اپنے گھروں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا، پہاڑ ان کو کھا گئے. زلزلے نے انہیں تباہ کر دیا. سنیے قرآن کریم نے اس عذاب کو کن الفاظ میں بتایا. قرآن کریم نے کیا کہا کہ صالح علیہ السلام کی قوم پہ کیسا عذاب آیا تھا. سنیے آیت کا ترجمہ کہ جس سے انسان کا وجود کانپ جائے. اس کو سنیے گا، اس کو محسوس کیجئے گا. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. نمبر 1، ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا. اب میں سوچتا ہوں کہ وہ چیخ کیسی ہوگی جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہولناک تھی، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب تھا. یعنی اتنی کوئی، اب آپ سوچیں ہم یہاں بیٹھے ہو، ایک زوردار سے کبھی ہمارے اسپیکر سے کبھی کوئی زوردار سی آواز سے ایک دم دل پکڑ لیتے، کیا ہوا؟ کبھی کوئی بام بلاسٹ ہو جائے، 2 سیکنڈ کی آواز ہوتی ہے، انسان ہل جاتا ہے، ارے یہ اتنی بڑی آواز. وہ کیا آواز ہوگی جو پوری بستی کے ہر بندے نے سنی، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا. کیا عذاب ختم ہو گیا؟ نہیں، عذاب ابھی بھی ختم نہیں ہوا، عذاب جاری ہے. ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سمود نے، اس قوم نے، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. سمود پر پھٹکار ہے. قرآن کہہ رہا ہے، آگے قرآن کی آیت کا مفہوم سنیے. وہ ایک چال چلے، اپنے طور پہ تو بڑی اسٹریٹجی تھی نا ان کی کہ اونٹنی کو یوں مار دو، صالح علیہ السلام کو یوں شہید کر دو. قرآن کہہ رہا ہے وہ ایک چال چلے، ہم بھی ایک چال چلے، اور پھر ان کو کچھ خبر نہ ہوئی. سو دیکھ لو ان کی چال کا ہم نے کیا انجام کیا. ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا. اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں. یہ ہے وہ گھر جو آج بھی مدینہ منورہ سے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود ہے. مقام العلا کہا جاتا ہے اس مقام کو، وہاں کے لوگ العلا کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے. اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا بس اس مقام سے گزر جاؤ، بس اس مقام سے گزر جاؤ. داستان کا اختتام ہو رہا ہے. صالح علیہ السلام نے، آپ نے قوم کا انجام سن لیا. اللہ کے نبی نے اپنی اس قوم کے انجام پر ان الفاظ میں اظہار افسوس کیا. کیا کہا اے قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی بہت کوشش کی، لیکن تم نے خود ہی عذاب کو دعوت دے دی. اب تم عذاب کا شکار ہو گئے ہو. پھر نہ آسمان ان پر رویا، اللہ اکبر قرآن، پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین کو ان کے انجام پر کچھ دکھ ہوا. آج بھی وہ وادیاں انسانیت کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ دیکھو رب کی نافرمانی کا انجام دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے. یہ آخری الفاظ ہمارے اپنے الفاظ کے. آج بھی، اور ان پر کوئی رویا نہیں، اور آج بھی یہ گھر ان کی تباہی کی داستان بتاتے ہیں.